سورہ کوثر کا میں ایک دن کا آپ کو عمل بتاتا ہوں، اور اس ایک دن کے عمل سے اللہ رب العزت آپ کو مالا مال فرما دے گا۔ اور اگر آپ نے اس کی عادت ڈال دی، اگر اس کو روزانہ پڑھنا شروع کیا تو اللہ رب العزت بے شمار آپ کو دولت عطا فرمائے گا اس کے پڑھنے سے۔ اور اتنا بہترین اس کا عمل ہے۔ سورہ کوثر کے بارے میں آپ جانتے ہیں، بہت چھوٹی سی مختصر سی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اور یہ 30ویں پارے کے اندر ہے۔ بس اتنی سی یہ صورت آپ کو پڑھنی ہے۔ اور اس کے فائدے کتنے ہیں، میں 5 آپ کو ایک ایسے فائدے اس کے بتاتا ہوں جس کے فائدے سے آپ کا گھر آباد ہو جائے گا، پریشانیاں دور ہو جائیں گی آپ کی، اور رزق میں اللہ رب العزت بے شمار آپ کے وسعت عطا فرمائے گا۔ ہر طرف سے جہاں پر آپ ہاتھ ڈالو گے اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے 129 مرتبہ 24 گھنٹے میں کبھی بھی اگر آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کی تلاوت کرنے سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کے دشمنوں سے حفاظت فرمائے گا، جو آپ کے قریبی ہیں یا دور کے ہیں یا آپ کی گھات لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، آپ کو پریشان کر رہے ہیں، جگہ جگہ آپ کے کاروبار میں ٹانگ اڑاتے ہیں، تو ایسے تمام دشمنوں سے اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ تو یہ 129 مرتبہ آپ کو پڑھنی ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد میں 129 مرتبہ اس کو پڑھنے کے بعد میں اپنے اوپر پھونک لیں، اللہ رب العزت آپ کو وہ دشمنوں سے حفاظت فرمائے گا۔ پہلا یہ فائدہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جتنی بلائیں آپ کے اوپر آتی ہیں ان بلاؤں سے اگر 129 مرتبہ آپ پڑھیں گے تو کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوئی بلا آنے والی ہے، کوئی پریشانی آنے والی ہے تو اللہ رب العزت اس سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اگر آپ 129 مرتبہ پورے دن میں 24 گھنٹے میں کبھی بھی پڑھتے ہیں، اور خاص کر اگر فجر کی نماز کے بعد میں پڑھیں گے اس کو، تو اور زیادہ اس کا بہت اچھا رزلٹ آپ کو یہ ملے گا کہ 129 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا تو اللہ رب العزت رزق کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا۔ ہر طرف سے تنگی آئی ہوئی ہے، ہر طرف سے گھرے ہوئے ہیں، لیکن کہیں سے کہیں تک آپ کو جو ہے وہ رزق جو ہے وہ کھلا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ ہر طرف سے کاروبار میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو گھاٹا، اگر کوئی دکان وغیرہ کھولتے ہیں تو نقصان، تو جہاں جہاں ہر طرف سے اگر آپ گھرے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں آپ سورہ کوثر کی تلاوت کریں۔ 129 مرتبہ آپ نے اگر پڑھ لیا تو اللہ رب العزت رزق کے دروازہ آپ کے اوپر کھول دے گا، اور رزق کی بارش آپ کے اوپر ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایک تو یہ ہے، اور چوتھا یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی بھی بیمار ہے، اور ایسا بیمار کہ اس کی بیماری دور ہی نہیں ہوتی ہے، ہر طرف سے بیماری اس کو گھیر رکھا ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ پرانی بیماری ہو گئی، آپ ڈاکٹروں کے پاس میں دکھاتے ہیں لیکن ٹھیک نہیں ہو پاتے، پرانے سے پرانا علاج آپ نے جو ہے وہ ہر بڑے سے بڑا ڈاکٹر یا پرانے سے پرانے نسخے کھلا کر کے دیکھ لیے لیکن ٹھیک نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں آپ قرآن مقدس کی سورہ کوثر کی تلاوت کریں، ٹھیک ہے۔ 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد میں آپ پانی پر دم کرنے کے بعد میں اس بیمار کو پلا دیں، اللہ رب العزت اس کی پرانی سے پرانی بیماری سے اسے شفا عطا فرما دے گا۔ پہلا یہ چوتھا فائدہ ہوگا۔ اور پانچواں یہ ہے، اور خاص بہت اچھا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اس کو 129 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں یا ہر نماز کے بعد میں پڑھنے کی اگر اپنی عادت بنا لی ہے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائے گا، اپنی خاص برکتیں نازل فرمائے گا، اس کے گھر پر رحمتیں نازل ہوں گی، کاروبار پر، دکان پر، اس کے اپنے اوپر اللہ رب العزت کا فضل و کرم، اس کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کا یہ 5واں فائدہ۔ اور یہ سورہ کوثر جو ہے وہ جنت کے اندر ایک نہر ہے جو اللہ رب العزت نے خاص کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ عطا فرمائی ہے، یہ اس کا فائدہ ہے۔ تو یہ پانچوں اس کے فائدے ہو گئے۔ اگر کوئی ہمارا بھائی اس سے بھی اگر مطلب جو ہے یہ زیادہ اس کے لیے ہیوی ہو گیا اور یہ اس کو نہیں کر سکتا تو میں ایک وظیفہ آپ کو اسی کے ساتھ میں سورہ کوثر کا اور بتاتا ہوں۔ اور سورہ کوثر کا یہ وظیفہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کو 3 لونگیں لینی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ لونگ لینے کے بعد میں 3 لونگیں لینی ہیں، آپ کو کچن کے اندر مل جائیں گی، کہیں سے لانی نہیں پڑیں گی۔ 3 لونگیں کچن کے اندر سے لینے کے بعد میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ پہلے 1 لونگ لیں،
اور لونگ لینے کے بعد میں اول اور آخر یعنی پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور پھر اس کے بعد میں 129 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ بسم اللہ کے ساتھ میں 129 مرتبہ پڑھیں اور اس لونگ پر پھونک کر پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اس پر، اور 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد میں اس لونگ کو رکھ لیں۔ یہ ایک مرتبہ ہوگا، پھر آپ دوسری لونگ اٹھائیں اور دوسری لونگ اٹھانے کے بعد میں پھر 11 مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنا ہے اور 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر آپ پھر اس کو پھونک دیں اس کے اوپر، لونگ کے اوپر، اور اس کو رکھ دیں۔ ٹھیک ہے، یہ دوسری مرتبہ تیسری لونگ اٹھائیں اور تیسری لونگ اٹھانے کے بعد میں پھر اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے، 11 مرتبہ درود شریف، پھر سورہ کوثر 129 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ آپ کو 11 مرتبہ پھر درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر اس کے اوپر پھونکنے کے بعد میں یہ تینوں لوگ ہوں گے۔ اب ان تینوں لوگوں کا کرنا یہ ہے کہ پہلی لونگ تو آپ کو گھر پر جہاں پر آپ پیسے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جس جگہ پر آپ اپنا رقم وغیرہ اپنے پیسے وغیرہ جہاں پر بھی رکھتے ہیں، جو جگہ آپ کے گھر کے اندر الماری وغیرہ کے اندر یا آپ کے جو ہے وہ بیڈ وغیرہ کے اندر رکھتے ہیں یا سیف الماری ہے یا کبارڈ ہے، کسی بھی چیز کے اندر رکھتے ہیں، اس جگہ ایک لونگ رکھ دو آپ، ٹھیک ہے۔ اور دوسری لونگ آپ کو جہاں پر آپ سونا وغیرہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر سونا نہیں ہے تو آپ کو دوسری لونگ اس جگہ پر رکھنی ہے جہاں آپ کا غلہ ہے، آپ کی جو دکان ہے، جو جس جگہ پر دکان میں غلہ ہے، غلے کے اندر جو ہے وہ آپ اپنے رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ دوسری لونگ یہ ہو گئی، اور تیسری لونگ آپ کو سینے والی جیب میں جہاں پر آپ پیسے رکھتے ہیں اس جگہ پر آپ کو یہ تیسری لونگ رکھ دینی ہے۔ یہ اس کا وظیفہ ہو گیا، چاہے آپ ویسے پڑھ کر لیں تو فائدہ، اور چاہیں تو یہ اس پر پھونک کر جو ہے لونگوں کے ذریعے کر لیں، تب بھی اللہ رب العزت آپ کو بے شمار دولت عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر ساتھ میں یہ عمل کریں تو اس کے بعد میں آپ کو یہ لگے کہ بیمار ٹھیک نہیں ہوا، یا آپ کو اللہ نے روزی نہیں عطا فرمائی، یا کاروبار میں ترقی نہیں ہوئی، یا وسعتیں نہیں آئیں، تو اس میں یہ مت سمجھنا کہ سورہ کوثر جو ہے اس کا عمل صحیح نہیں ہے گا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا قرآن ہے، جیسے پڑھیں گے اللہ رزق میں برکت عطا ہی فرمائے گا، بیمار کو شفا عطا ہی فرمائے گا، سارا کام اس کا بہتر ہوگا۔ اس میں کہیں نہ کہیں کمی ہماری ہوگی کہ جس وجہ سے یہ ہمارا وظیفہ پورا نہیں ہوا، مکمل نہیں ہوا۔ اور ایک بات کا خاص خیال رکھیں، نماز پنجگانہ کا آپ کو عادی بننا پڑے گا، اور قرآن مقدس کی آپ کو ساتھ میں تلاوت کرنی پڑے گی۔ اگر یہ کام آپ کریں گے تو مجھے یقین ہے، میں گارنٹی کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ 40 دن ہی آپ یہ کام کر کے دیکھ لو، چھوڑنا نہیں ہے کہ بعد میں پھر نماز کو بھی چھوڑ دو، قرآن کو بھی چھوڑ دو۔ 40 دن میرے کہنے سے آپ کر کے دیکھ لو، 40 دن اگر آپ نے نماز پنجگانہ کا شوق پیدا کر لیا، قرآن مقدس کی تلاوت کر لی، اور یہ عمل آپ کر کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں مجھے بتانا کہ اگر آپ کا کاروبار ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا، آپ کے بیمار ٹھیک ہوئے یا نہیں ہوئے، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نماز پنجگانہ کا شوق رکھے، قرآن کی تلاوت کرے اور یہ اوراد و وظائف کرے اور پھر اللہ رب العزت اسے کامیابی نہیں عطا فرمائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔